الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین خصوصاً معتکفین جو کثیر تعداد سے موجود ہے، آج ہمارا ماہ رمضان کے آخری درس میں سورہ مؤمنون جو 23 نمبر سورت ہے، مکہ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں مبارکہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں مؤمنون کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی۔ اس مناسبت اس سورت مبارک کا نام بھی سورہ مؤمنون ہے، اور ایک سورت ہے مومن۔ کیا نام ہے اس کا؟ شابہ۔ یہ ناظرہ پڑھو ہے، دیکھیں یہ بتا دے، تو نمبر بتا دے، اس نے پارہ بتایا تو نمبر بتا دے۔ بولا میرا استاذ ہے نا، ہاں؟ سورت نمبر 40 ہے، سورت نمبر اس سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورہ مومن سے زمر۔ اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ حامیم سجدہ۔ شاباش شاباش۔ یہ دیکھیں نا سوشل میڈیا والے سن کے بولے کہ بتا رہے ہیں وہی شاگرد جو قابل ہیں، ہاں بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں سورہ مومن اور سورہ مؤمنون۔ مومن واحد ہے اور مؤمنون جمع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں برائے نام مومن نہیں، وہ مومن کہ جب کہہ دے کہ مومن پھر وہی مومن ہو۔ جیسے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جزا مقدم ہے، شرط مؤخر ہے۔ اگر مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ مومن کی تعریف دیکھنی ہے تو سورہ انفال کی 2 نمبر دیکھ لیں، مومن کی مکمل وضاحت ان کے اعمال کیسے، تو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 دیکھ لی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن کی شان دیکھیے تو یہ دیکھیے۔ روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اے ام المؤمنین، پیارے آقا دو جان کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا پیارے آقا دو جان کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا تم سورہ مؤمنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی۔ پیاری امہات المؤمنین خاتون جنت نے فرمایا حضور علیہ السلام کے یہ اخلاق ہیں۔ جتنے میں آپ کو ایک وہ بتائیے، باہر آواز آ رہی ہے، ذرا دیکھیں کون ہے یہ؟ اوپر سے آ رہی ہے، یہ سامنے بھی میں نے بولا کوئی بیٹھے، آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب دیکھیں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن پاک میں کسی فرد کا نام بہت کم آتا ہے، عموماً اوصاف بیان ہوتے ہیں، جیسے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کون ہے؟ کوئی بولا یہ ہے، یہ فرد کا نام نہیں لیا۔ پیارے آقا دو جہان کے اوصاف مبارکہ بعض مقامات پر اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، لیکن جتنے اوصاف کائنات میں ہیں سب سے پہلے حضور علیہ السلام ہے۔ اس لیے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں حضور کا اخلاق قرآن ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے کیا مقصد، خلقہ خلق القرآن، تو وہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہی بات ہے نا، کہتے کیا مقصد ہے۔ تو یہ جتنے بھی اللہ کی طرف سے احکام ہیں سب سے پہلے وہ حضور علیہ السلام میں بطور اتم پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی کے امتیوں میں صدیق اکبر ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان بن عفان ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام صحابہ وہ سب سے پہلے اس کے مصداق۔ اب میں مثال کے طور پہ شان صدیق اکبر بیان کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر اس ولی کی شان بیان کرتے ہیں۔ میں کسی ولی کی شان میں کہتا ہوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا، سورہ نمبر 19 آیت نمبر
96 وہ لوگ جو ایمان اعمال صالحہ کی اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے. تو بھائی وہ جو نیک لوگ ہیں، صدیق اکبر، ہر مسلمان کے دل میں مسلمان کی بات ہو رہی ہے، مومن کی بات ہو رہی ہے. اب سمجھ رہے ہو نا کہ مومن ہوگا تو صدیق اکبر کی محبت اس کے دل میں ہوگی. سمجھ رہے ہو نا؟ میرے شاگرد بڑے ہوشیار ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں. مومن ہوگا تو نبی کی صفات بیان کر کے ویسے خوش ہوگا، اس کو اور اچھے ڈیرے خوگیرہ باندھنے لگی، اس وقت خبر ہے جانو نہ کی محبت کرنے والے. ہاں میرے اب ان شاگردوں میں اتنے محبت کرنے والے. ابھی میں جا رہا تھا، میں اکثر واک کر کی نیت سے پیدل جاتا ہوں. میرا ایک بیٹا پیچھے سے بولے استاد جی وہ گھر کے یعنی گھر جا رہا تو دیکھا امام صاحب کہیں جا رہا ہے تو بھائی اگر تھوڑی سی بھی نفرت ہوتی نا کبھی نہ آتا، جائیں ہم کام کریں. ایسے بھی ہے کہ سامنے آتے ہیں ان کے دل میں کینہ بغض، ویسے وہ گرگڑ کے طرح یوں ہو جاتے ہیں. گرگڑ کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے تو بہت مارے ہیں. ایسے ہم نے بولا یہ تو ہوتا ہے بھائی، یہ تو حق کی پہچان ہے. ہمارے کے آپریشن کرتے ہیں، جو محبت کرنے والے کہتے ہیں شکر استاد جی نے آپریشن کیا، اب میری بیماری دور ہو جائے گی. جس ڈاکٹر نے ہمارا آپریشن کیا ہم اس کی بات مانتے، کامیاب ہوتے، اس کو دعائیں دیتے نہیں دیتے. بڑی تکلیف تھی اور ایسی تکلیف تو میں جو جہنم میں لے کے جائے گی، میں اس کا آپریشن کر لیتا ہوں، صحیح ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. ہاں تو تمہیں خوشی منائے، حالانکہ میں داخلہ بھی نہیں لیتا، آپریشن کے پیسے بھی نہیں لیتا، فری میں آپریشن کر لیتا ہوں. اور پھر لڑتے ہیں یار، پھر بھی لڑتے، کہتے ہیں سو ذلیل کا، میں نے ذلیل تو نہیں کہا، میں نے دوسرا آپریشن کیا. اگر تو یوں ہے تو تیرا انجام یوں ہے، تو تیرے قبر میں یہ حالت ہوگی، تیرے معاشر میں یہ ہوگا. ہم تو قرآن پڑھنے والے نا. اب اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو آپ کو خوشخبریاں سنا رہا ہوں. اگر تو مومن ہے، مومنون جمع ہے نا، تو جو بھی مومن ہے اس کو خوشی منانی چاہیے. لیکن نفس مومن نہیں، ان کے اندر مومن والا کردار بھی ہو. صرف فوجی تو غدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ملک مسلمانوں کے بارڈروں پہ پیرا دینے والا، اپنی جان کی قربانی دینے والا، پھر اس کے کیا بنتے ہیں. یہ ہمارا کرنل شیر خان ہے، کیا ملا اس کو؟ ایوارڈ ملتے نہیں ملتے؟ نشان حیدر. بھائی وہ بھی تو فوجی ہوتے ہیں، لیکن ملک اور اپنے مسلمانوں کی مال و جانوں پر ایسے قربانی دیتے کہ دنیا کے سامنے ایک نظارہ بن جاتا ہے، پھر ان کے ایوارڈ ملتے ہیں. حالانکہ وہ بھی تو ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، اندرونی طور پہ سازش کر لیتے ہیں. نام دونوں کا ایک، لیکن کردار الگ الگ، ہر ایک کو A1 گریڈ نہیں ملتا. تو حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ میں امہات المومنین نے یہ آیتیں پڑھی کہ اگر حضور پاک کے اخلاق مبارکہ دیکھنے تو یہ دیکھیں، یعنی بطور اتم کہ یہ تھے آپ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21. تو ہمارے لیے تو حضور علیہ السلام ہے نا کہ ہمارے نبی، اللہ حضور کی پیروی کریں گے تو جنت میں جائیں گے. کوئی رکاوٹ ہو؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا. قیل من ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خالق کی وجود، اس کی وحدانیت، نبوت و رسالت کے ثبوت، اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا. اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے. بہت سارے مضامین ہیں، یہ خود پڑھ کے آپ کو سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، ابھی پورا نہیں بیان کرتا. سورہ حج کے ساتھ اس کا ربط اور مناسبت کہ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کی اخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا. اور سورہ مومنون کے ابتداء میں وہ اچھے کام بتا دیے گئے جن کے بدلے میں آخرت میں کیا ملے گی؟ جنت فردوس. جنت فردوس. یہ ان کا اوصاف بیان ہو رہے ہیں نا. یہ چلتے 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 پھر آخر میں کہا کہ یہ لوگ یہ اپنے نمازوں اینڈ میں فرمایا آخر میں پھر اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون. اولئک کا اسم اشارہ بعید ہے. یہ جن کا ذکر جیسے ہم سورۃ نمبر کیا نام ہے بقرہ میں آیت نمبر 5 اور سورہ
لقمان میں آیت نمبر 5 دونوں ایک ہی تو ہے نا. سورہ لقمان کی 5 نمبر کیا کون سی آیت ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم مفلحون. سورہ بقرہ کی 5 نمبر آیت اولئک علی ھدی من ربہم. تو مشار الیہ یہ ہے کہ جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ جنتی فلاح پانے والے ہیں نا. تو یہاں فرمائے یہی لوگ، یہی وارث سے، یہی لوگ کس کے وارث سے؟ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب دیکھو کوئی انسان کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، کہتے چاہیے تو اب یہ کام کرے آپ کو مل لے. اب یہ بچہ کہتے ہیں مجھے A1 گریڈ چاہیے، میں پڑھانے والا ہوں. وہ بولے ٹھیک ہے، سال بھر محنت کرو، کلاس اٹینڈ کرو اور پرچے اچھے کرو، A1 گریڈ ملے گا. لیکن اس کے علاوہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، یا ہے؟ نہیں ہے بھائی. سفارش اور رشوتوں سے لگانے سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ پاس ہو جاتے. بس آگے چلتے. قد افلح، یہ ماضی کا صیغہ ہے، بے شک کامیاب ہو گئے. کون؟ المؤمنون. اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ناپسندیدہ چیزوں سے نجات پا گئے. دیکھیں ماہ رمضان پر کتنے بشارتیں تھی، ہر ایک کو اپنا رزلٹ معلوم ہے. ہمارے پٹھان کہتے ہیں چرک تخپلہ چاڑا پہ ابو کی اخکاری، مرغی کو اپنی چھری پانی میں نظر آتی ہے. یہ کہاوت ہے. ہر انسان کو اپنا رزلٹ کہ میں اس روزہ رمضان میں کامیاب ہوا نہیں ہوا. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں دیکھیں کہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان پر خاتمہ، اعمال صالحہ بہت ضروری ہیں. یاد رہے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے کہ موت سے کوئی منکر نہیں ہے، موت کا کوئی، لیکن موت کے زندگی اور موت کا مقصد تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، رزلٹ اپنا ہی ملے گا. اور جس سے اس دن جہنم کی دردناک عذاب سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے. اللہم ارزقنا یا رب، ہمیں اللہ یہ کامیابی نصیب فرما. سورہ آل عمران 185 اور سورہ انبیاء اور سورہ عنکبوت میں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. تمہیں جو کچھ تمہیں کیا تمہارے اجر تمہیں پورے دیے جائیں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی. فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے. اب یہ لفظ کامیاب آپ تلاش کریں، جگہ جگہ فائزون 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 یہ لفظ کلمات آتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کیا میں ان لوگوں میں ہوں یا نہیں ہوں. یہ میرا جو موضوع چلا تھا نا ایک 5 دن، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ میں، کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے. آخر اینڈ کہاں ہوا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تو پھر اس میں کہ یہ لوگ جو دنیا میں کسی تعلقات اپنے خاندان سے تعلقات ٹھیک ہے اچھے بنائیں، لیکن اللہ نبی کے مقابلے میں آئیں گے تو پھر جگہ دلوں میں، تمہارے دلوں میں محبت کی جگہ نہیں پائیں گے. وہ رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن محبت کی جگہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں کے ہمارے دل میں جگہ ہے. تو یہ لوگ کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ لوگ پھر کامیاب ہیں کہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. اور جو لسانیت، عصبیت، فرقواریت پر یہ چیزیں کرتے ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ شریعت کے شعارے سے کیا ہیں؟ آؤٹ ہیں. شریعت مطہرہ کامیابی کے لیے کچھ قواعد ضوابط بیان کیے گئے ہیں. اور جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، پیارا آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے
بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب کوشش کرے کہ میری موت، اب دیکھیں موت کا کوئی وقت متعین ہے کیا؟ نہیں ہے نا، تو اب کبھی بھی شریعت کے دائرے سے باہر نہ جائیں۔ اب شراب پیو گے تو باہر ہیں، بدکاری کرو گے تو باہر ہیں، اب لیٹے میں نماز کا وقت گزر گیا، اس وقت تک موت آ گئی تو باہر ہیں۔ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں اور اس میں عرضی علیہ السلام نے تیری گرفتاری کر لی تو کیا کھا لے؟ پولیس تمہیں ڈاکہ کرتے ہوئے پکڑے تو کیا انجام ہے؟ پاکستان کے قانون میں تو پاکستان کے آئین میں قانون تو ہے نا، یا اس کو ایوارڈ ملے گا کہ شاباش شاباش، لیکن یہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ چور کو بھی ایوارڈ مل جائے، یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں بولے کہ صحیح کیا تو نے، اب تیرے کو چھڑاتے ہیں۔ اور چور الٹا کوٹوال کو مارے، میں نے کل کا واقعہ سنا ہے نا، وہ جنہوں نے چور کو پکڑا ان کو پکڑ لیا، ہاں کیونکہ اس نے تو پیسے نہیں دیے۔ چوروں نے بولا ہم تمہیں آدھا بھائی بتا، آدھا وہ ڈاکہ دیتے ہیں بھائی۔ انہیں بولا ہم بھی دیکھ کے کیسے وفادار ہیں، ہاں ہم بھی تو شیطانوں کے یار ہیں، ہاں ہم بھی تو غدار ہیں۔ ان غداروں کو خدا ادھر ذلیل کرے، جو مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، خدا پاکا، ہاں یہ پشتو کا لفظ ہے خدا پاکا، ہاں یہ انداز بیان خدا پاکا، مجھے اپنے پیارے نبی کی امت سے پیار ہے۔ ان کو جو ذلیل کرتا ہے اور بے گناہ انہیں سزا دیتے ہے، خدا انہیں ذرا سبق سکھا، ہاں اتنا ذلیل اس کو کرنا کہ کر میرے نبی کی امتی کو نہ ستائے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوگ راہ راست پر چلیں، نمازی بنیں، پیارے نبی سے محبت کریں۔ اللہ کی قسم جو تمہیں چھیڑے گا نا اس کا انجام صرف دیکھتے رہی ہو، پھر اللہ ان کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، میں پھر ان سے اعلان جنگ کر دوں۔ بادشاہ وقت بھی اگر کسی گدا پر بھی ظلم کرے اللہ اس کو، حجاج بن یوسف نے کس پر ظلم کیا تھا؟ سعید بن جبیر پر، انجام کیا ہوا پھر؟ دنیا والوں نے تماشا دیکھ لیا۔ پھر تم صرف اگر آپ کو چاہیے کہ ہم بہت بڑے فرعون سے انتقام لیں، پھر اپنے رب سے محبت کرو، نبی کے اور سنت کو گلے لگا لو، پھر دیکھ لینا کہ پھر تمہیں چھیڑنے والا کیسے سزا پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی موت کیسے آئے کہ وہ دار اسلام میں رہے اور اس چیز کو پسند کرے، دوسروں کے لیے بھی اسلام کہہ کے احب للناس ما تحب لنفسک ان تکن مسلمہ، مسلمان تب بنو گے کہ جب جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں، ہم اپنے لیے جنت پسند کرتے دوسروں کو بھی وہ دعوت دے کہ جنت کے اعمال یہ ہیں، اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے دوسروں کو کیوں وہ کرے۔ لیکن آج ہم اپوزٹ چل رہے ہیں، اور چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے، اور قیامت کے کو جب آپ اس دن آئیں اور ہر طرف سے خوشی ہوں۔ سورہ مومنون کی ابتدا 10 آیت کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں جب پیارے آقائے دو جہان پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس کے پاس مکھیوں جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبھناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ پیارے آقا دو جہان علیہ السلام نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ کریم ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلت سے بچانا، یا اللہ ہمیں بھی عزت پاکستانی کو، خصوصاً میرے بیٹے معتکفین جامع مسجد میں بیٹھنے والوں کو عزت کا جینا نصیب فرما، ایسے عملی میدان میں انہیں یا اللہ ایسے توفیق عطا فرما کہ محمد بن قاسم کی یادیں تازہ ہو جائے، کہ وہی شہر کراچی میں محلے عزیزیہ میں بھی ایسے جوان رہتے ہیں کہ لوگوں کو عزت کے بچاؤ پر ارے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھو، کسی کی عزت نہیں لوٹیں گے بلکہ اس کے بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرما مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکورہ باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آقا دو جہان نے یہ آیت پڑھی قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کل اس پر تبصرہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ اب اس کی تفصیل معتکفین تو کل چلے جائیں گے، درس سے پہلے پہلے چلے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ کل عید کی رات ہے نا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس خشوع اور خضوع کے لیے کون تیار ہوتا ہے، اس کی لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی، اور پھر جتنے 1400 سال اس کے کیا معنی، لوگوں نے کس کو خشوع اور خضوع کس کو کہا، اس پر مکمل سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کے تعلیماتوں سے بہرمند فرمائے۔ یا اللہ ماہ رمضان میں یا اللہ جن لوگوں نے روزے رکھے کریم اللہ، 5 دن کی نماز پڑھی، دوسرے فرائض ادا کیے، اور تراویح بھی 20 رکعتیں پڑھی، کریم اللہ دارین کی خوشیاں نصیب فرما۔ ان کے دلوں میں جن لوگوں نے شبہات ڈالے کہ تراویح نہیں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، کریم اللہ ان کے شر سے ان سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ کریم اللہ۔ ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں خصوصاً معتکفین کے، سب کے مشکلاتوں کو دور فرما، انہیں امن اور خوشیوں کا جینا، ان کے گھروں میں خوشیاں ہوں، ان کے خاندانوں میں خوشیاں ہوں یا اللہ، انہیں روزگار کی تنگی سے بچا، ہر نعمت سے مالا مال فرما۔ جو اپنے دل میں یہ اس وقت لے کر آئیں کریم اللہ، وہ عطا فرما کہ خوش رہیں، انگنت نعمتیں ہیں، پھر بھی یا اللہ اس پر شاکرین بنا، جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے یا اللہ اس پر صابرین بنا، اپنی رضا عطا فرما، پیارے آقا دو جان کی سچی محبت، سچے غلاموں جیسے زندگی گزارنے والے بنا۔ ہم سب کے مرومینوں کی مغفرات، زندوں کو دین اسلام پر جینے، اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔